عنہ کی یاد منانے کی غرض سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی نظروں سے دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، ان کا زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ کیا تھا۔ آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اول صف میں نظر آنے والا کام جو ان کا تھا وہ مخلوق کی دل جوڑی کرنا اور مخلوق کے لیے جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی آپ اجتماعی نکاح کیا کرتے تھے۔ اجتماعی نکاح کیا ہے یا پھر کیوں کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ سال بہت ساری مرتبہ اجتماعی نکاح کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے اس قول پر عمل ہو جائے اور مخلوق کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ آپ کا کام تھا، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ کوئی پریشان آتا اس کے لیے آسانی کا انتظام، کوئی بے گھر آتا اس کے لیے گھر کا انتظام، اگر کوئی ڈپریشن کا شکار آتا تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایسا انتظام تھا کہ حضرات محترم شاہ سالین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور کئی دن ہو گئے ہیں نیند کی گولی کھا رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایسی گولی دیتے ہیں کہ روزانہ اس کو آپ کھا لیا کرنا، یعنی اس عمل کو کر لیا کرنا، دیکھو تمہیں آسانی کے ساتھ نیند آئے گی، بہت ہی پرسکون نیند آئے گی، بہت ہی لطف بھری نیند آئے گی۔ شخص کہتا ہے حضور کئی دن ہو گئے ہیں اسپتالوں کے چکر لگا کر تھک گیا ہوں، بستر پر لیٹتا ہوں، ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، کوئی ترکیب بتاتا ہے، کوئی طریقہ بتاتا ہے کہ اس طریقہ کو اپناؤ، شاید تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور تمہیں آرام کی نیند آ جائے، لیکن آرام کی نیند نہیں آ رہی ہے، حضور پریشان ہو گیا ہوں۔ شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا آؤ اور جو ہے دوزانے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص اپنی جو ہے شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر دوزانوں ہو کر نماز کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور شاہ سالین میاں رحمت اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں اب دیکھو ہماری گولی کا اثر، اب دیکھو ہمارے عمل کا اثر، کا حضور کرنا کیا ہے، کہاں کرنا فقط اتنا ہے جب ادھر گردن کہے تو کہہ دینا اللہ، جب ادھر گردن کرے تو کہہ دینا اللہ، بس اللہ اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دے، دیکھ تجھ کو نیند آئے گی اور سکون کی نیند آئے گی، قسم ہے وحدہ لا شریک کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 5 منٹ یوں ہی آنکھیں بند کر کر جب اللہ کا ذکر کیا تو جو سکون کی نیند مجھ کو اسپتال والے نہ دے سکے، جو سکون کی نیند مجھے ڈاکٹر کی گولیاں نہ دے سکی، جو سکون کی نیند مجھ کو اطباء کا طریقہ نہ دے سکا، وہ ایک عمل نے سالین میاں رحمت اللہ علیہ کے ایک عمل نے مجھ کو 5 منٹ کے اندر نیند کی کاغذ ہو جائے۔ سالین میاں رحمت اللہ علیہ پوچھ لیا میں نے عالم تصور میں حضور ذرا یہ تو بتائیے جہاں پر اطباء
آپ ایک شخصیت سے جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ شاہ شرافت میاں حضور. کیا شان ہے شاہ شرافت میاں حضور کی. آپ کا اگر مقام کی بات کری جائے لمبی باتیں نکل سکتی ہیں. شاہ شرافت میاں حضور رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ ابتدائی زندگی کو دیکھیں, آپ نے اپنی زندگی ابتدائی کیسے گزاری. پہلے دین حاصل کیا, علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کا عمل جو تھا وہ یہ عمل تھا کہ آپ اس وقت کیونکہ نلواں تھے, اس وقت ٹنکیوں کا انتظام نہ تھا, وہاں سے پانی نکالا جاتا تھا. ان کی عمر کے لوگوں کا بیان ہے کہ شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل تھا کہ روزانہ فجر میں لوگوں سے پہلے مسجد میں حاضر رہا کرتے تھے اور انہیں اس کنویں سے ڈول سے پانی نکال کر لوٹوں کو بھر کر تیار کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ آئیں گے, نماز پڑھیں گے اور اس دیے ہوئے پانی سے وضو بنائیں گے. یہ عمل تھا شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کا. انہی کے عمر کے لوگوں کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کو عشاء کی نماز میں جس حالت میں چھوڑ کر جاتے تھے, جب ہم فجر میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اب تک شاہ شرافت میاں اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دوزانوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, فجر میں جب ہم آتے تو ہم دیکھتے کہ اب تک شاہ شرافت میاں دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نفل پڑھتے ہوئے چھوڑ گئے اور فجر میں اگر وقت سے پہلے آ جاتے تو ہم دیکھتے تھے کہ اب تک نفل پڑھ رہے ہیں. اگر ذکر اللہ کرتے چھوڑ گئے ہیں تو جب ہم فجر میں آتے تو دیکھتے تھے کہ اب تک ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے ہیں. اور کیا ہے شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ, پھر اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا. حضرات محترم یہی سب کچھ ہوتا رہا, یہی سب کچھ ہوتا رہا, عبادت و ریاضت چلتی رہی. آپ نے درس و تدریس شروع کر دی, ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد آپ کے خیال کے اندر آیا کہ کوئی مرشد کامل تلاش کروں. حضرات محترم اسی درس سے آپ اکرالہ شریف پہنچ گئے. اس کے بارے میں دو واقعہ ہے. ایک کہتے ہیں حافظ شاہ جمال اللہ کے جو شاگرد ہیں شاہ درگاہی صاحب, وہ وہاں پر تشریف فرما تھے. دوسرے لوگوں کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے شاگرد تھے. حضرات محترم جیسے شاہ شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے, جانے کے بعد اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں مرید ہونا ہے تو میں مرید تو کر لوں گا, لیکن اگر تم اس سے بہتر چاہتے ہو تو جاؤ بریلی شریف کے اندر چلے جاؤ اور بریلی شریف کے اندر گلاب نگر محلے کے اندر پہنچ جاؤ. حضور وہاں پر کون ہے؟ وہاں پر شاہ مولانا بشیر میاں رحمت اللہ علیہ, جاؤ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ. حضرات محترم شاہ شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ آئے. آنے کے بعد شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں. بیعت کرنے سے پہلے شاہ بشیر میاں کہتے ہیں سنو, اگر تم بیعت ہوگے تو ہماری ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمہ وقت اللہ اللہ کرنا ہوگا, اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو آؤ ہمارے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ. شاہ شرافت میاں بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد معرفت کی جو باتیں بتانا تھی بتا دی, جو طریقت کی چیزیں سکھلانا تھی سکھلا دی, اور جو حقیقت تک پہنچانا تھا پہنچا دیا. اور پہنچانے کے بعد پھر کیا مقام ہوا شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کو کہ شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایسے ایسے علوم و فنون سے نوازا, ایسے ایسے مقامات کے لیے آپ کے دعا کی کہ حضرات محترم شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے. یہ آپ کا ایک مرید تھا جو ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا. اسی گاؤں کے اندر ایک اور شخص تھا جو عملیات میں بڑا تعارف تھا, بڑا مشہور تھا. اس کے لوگ تمام گاؤں والے مرید تھے, لیکن شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید اس کا مرید نہ ہوا, جس کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگا اور اس پر اپنے عملیات شروع کر دیتا ہے. اس محترم کیا کرتے ہیں وہ ایک دن شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق روزانوں بیٹھ کر اللہ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر ہے, آنکھیں بند ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو عامل ہے, وہی شخص جو عمل کرتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے یہاں سے لے کر میرے گھر تک ایک آگ کا گولا بنا ہوا ہے اور وہ آگ میرے گھر تک
टकराने के करीब है, फकत 1 फुट दूर है। हज़रात मोहतरम शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद जो है दिल ही दिल में शाह शराफत मियां को याद करते हैं, क्या देखते हैं कि वो 2 गोला तो हट जाता है, भोला वही गोला शाम के वक्त आकर आंगन के अंदर गिरता है, और गिरने के बाद तो हज़रात मोहतरम वो कहते हैं जैसे ही वो गोला गिरा मेरे सारे जानवर उठकर भाग गए, रस्सियां तोड़ दी, मैं परेशान हाल हो गया, मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मैं परेशान हो गया, कभी अस्पताल में हूँ कभी उस अस्पताल में हूँ। जब हद से ज्यादा परेशान हुआ मैं राग़िब हुआ अपने मुर्शिद की जानिब और बैठकर अल्लाह का तज़किरा शुरू किया, अल्लाह अल्लाह करता रहा। हज़रात मोहतरम उनकी ज़ौजा का बयान है कि रात में जब उनको नींद आई तो क्या देखते हैं, ये वाक़या है शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का, उस वक्त आप हयात हैं, क्या देखती है वो उनका बयान है, वो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह उस आमिल को डांट रहे हैं, उस आमिल को झकझक रहे हैं और कह रहे हैं खबरदार कभी भी मेरे मुरीद की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तेरे सारे अमल गायब कर दूंगा, तेरे सारे अमलों को नीस्तनाबूद कर दूंगा। हज़रात मोहतरम वो शख्स अपनी गर्दन को झुकाए हुए है और शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांग रहा है। सुबह जैसे ही उठी, सुबह जैसे ही हुई, वो मुरीद फौरन शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचा शराफत मियां ने इरशाद फरमाया, आप बताओ नज़ीर मियां अब तो कोई परेशान नहीं कर रहा है? कहा हुजूर अब तो कोई नहीं कर रहा है। कहा जाओ उस गांव के आमिल से कह देना कि अगर अब तू चाहे जितने अमल आजमा ले, तू चाहे जितना जादू करना चाहे कर ले, जितना टोना करना चाहे कर ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू कभी भी मेरे मुरीद का बाल बाका नहीं कर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये है शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत बोले कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, ऐसी सरकारों से वास्ता है शाह सतलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह का। और शाह शराफत मियां के पीर साहब का नाम था शराफत मियां के पीर साहब का नाम अभी तो मैंने बयान किया, शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह। आप जानते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह खुरासान के रहने वाले हैं, जहाँ के हज़रत गरीब नवाज रहने वाले थे। आपके वालिद गिरामी शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह के अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा थे, वो तबलीग दीन की खातिर हिंदुस्तान की तरफ आए थे। और शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह की उस वक्त उम्र तकरीबन 8 वर्ष की थी। शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आए, लेकिन आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का उसी वक्त यहाँ पर आकर इंतकाल हो गया। कुछ समय के बाद फिर आपको एक अल्लामा साहब ने पाया, और एक वाक़या के अंदर है कि शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह वो जिस आलिम दीन ने पाला था, जब वो आलिम दीन मक्का शरीफ में तशरीफ लेकर गए हज के लिए तशरीफ लेकर गए, तो फिर अल्लामा साहब का वहां पर इंतकाल हो गया। ये आजमाइश की घड़ी थी। शाह बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह के सामने हज़रात मोहतरम आप हिंदुस्तान वालों के साथ वहां से तशरीफ लेकर आए, और तशरीफ लाने के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने उनको दिल्ली में लाकर छोड़ दिया, और दिल्ली से फिर आपने एक इरादा बनाया मुझे करना क्या चाहिए। देखो अल्लाह, अब आप बताएं 9 या 10 साल के उम्र में एक बेहतरीन फैसला लेना बहुत बड़ा काम है। आपने उस वक्त एक फैसला किया कि मैंने जिंदगी में करना क्या है।
آج دیکھو 9 یا 10 سال کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھو کہ شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ 9-10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اسی گھر سے آپ امروہہ پہنچے، امروہہ سے مراد آباد سے ایک گاؤں حسن پورہ کے اندر پہنچے اور ایک مدرسے کے اندر داخلہ لیا اور وہاں پر آپ نے اپنا علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ علم سیکھتے رہے اور جب شریعت کے آپ آداب بن گئے، اس وقت سے آپ کے اندر ایک خیال آیا کہ مجھے بھی کسی کا مرید ہونا چاہیے تاکہ ان سے طریقت کا کچھ فیض حاصل کر سکوں۔ حضرات محترم اسی 605 میں تھے شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی مدرسے کے اندر سید محترم میں نے کیا دیکھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، اے بشیر میاں تم جاؤ اور پیلی بھیت چلے جاؤ۔ شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ آج دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، آواز تو ہے لیکن آواز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آواز آتی ہے، آپ پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں لیکن وہ غیبی آواز ہے، اس کو دینے والا کون ہے؟ شاہ بشیر میاں رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر کہا، آپ نے ایسے ہی غیبی آواز سے کہا کہ پیلی بھیت تو چلا جاؤں لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس کے پاس چلا جاؤں۔ تو حضرات محترم وہ آواز آپ کے کانوں کے قریب آتی ہے، کہا جاؤ شاہ جی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرات محترم آپ نے جیسے اتنا سنا فوراً آپ پیلی بھیت شریف شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ گئے اور عرض کیا، حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے طریقت کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مرید و خلیفہ بنایا اور پھر کیسے مقامات سے نوازا، ایسے مقامات سے نوازا، آپ کو طریقت کے اتنے ابواب پڑھائے، آپ کو جو ہے تصوف کے اتنے باب پڑھائے کہ حضرات محترم شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی مرید کرنا بند کر دیا تھا اور لوگوں سے کہنا شروع کیا تھا کہ اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں پر نہیں بلکہ جاؤ بشیر میاں کے ہاتھوں پر مرید ہو جاؤ۔ حضرات محترم یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان کہ اپنے مریدوں کو اس طرح سے بھی نوازتے ہیں لیکن جب وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے تب نوازتے ہیں۔ اور پھر شاہ بشیر میاں کو کیسے مقامات سے نوازا اللہ رب العزت نے کہ حضرات محترم جس وقت آپ بریلی شریف کے اندر تھے آپ کا بھی عمل یہی تھا، آپ جو ہے لنگر کھانا کیا کرتے تھے، لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانا آپ کا جو ہے بہت ہی مشغول مشغلہ تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے۔ حضرات محترم انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کو جب پتا چلا کہ اس کے پاس اتنا کھانا آتا کہاں سے ہے، اتنا اناج آتا کہاں سے ہے، اس پر ریٹ کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرے پاس یہ مال و اسباب آتا کہاں سے ہے اور اس کا سارا مال غصب کیا جائے۔ حضرات محترم انگریزوں نے فوراً ہی کوتوال کو حکم دیا کہ جاؤ وہ مولانا بشیر میاں ہے، لوگوں کو اتنا کہاں سے کھانا کھلاتا ہے، اس کے گودام کو چیک کرو اور اس سے پوچھو کہ اتنا اناج کہاں سے آتا ہے۔ حضرات محترم وہ کوتوال آتا ہے، آنے کے بعد مولانا بشیر میاں سے کہتا ہے، اے بشیر میاں ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس وہ گودام کون سا ہے جس سے دنوں رات کھانا چلتا ہے اور کھانے کی کمی نہیں ہوتی، ہم کو چیک کراؤ وہ گودام کہاں پر ہے۔ آپ نے اشارہ کر دیا، جاؤ فلاں کمرے میں ہمارا گودام ہے، وہاں پر اناج لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ حضرات محترم وہ کوتوال جاتا ہے، جانے کے بعد جیسے ہی پہلی گولی کو کھیلتا ہے
ہے جب پہلی بوری کھولی تو کیا دیکھتا ہے اس میں نہ گیہوں ہے نہ چاول بلکہ اس میں کوئلہ نکل رہا ہے اس میں راکھ نکل رہی ہے دوسری بوری کھولتا ہے کسی میں راکھ ہے کسی میں کوئلہ ہے تیسری بوری کھولتا ہے کسی میں راکھ ہے کسی میں کوئلہ ہے پھر واپس آتا ہے کہتا ہے مولانا ہم کو وہ کمرہ بتاؤ جس میں تمہارے اناج کا اسٹاک ہے کہا جا اسی کمرے کے اندر ہمارے اناج کا اسٹاک ہے اگر اللہ نے تجھ کو نظر دی ہے تو جا کر دیکھ لے وہ شخص کوتوال بن جاتا ہے جانے کے بعد پھر بوری کھولتا ہے لیکن کیا دیکھتا ہے کوئلہ نکل رہا ہے اور راکھ نکل رہی ہے حضرات محترم پھر واپس آتا ہے کہتا ہے حضور صحیح پتہ بتائیے کہا اللہ نے اگر تجھ کو نگاہ دی ہے تو جا کر دیکھ لے پھر جاتا ہے کہتا ہے حضور بے وقوف نہ بنائیے 20 بوری کھول چکا ہوں لیکن ایک ہی بوری میں نہ گیہوں کا پتہ ہے نہ چاول کا پتہ ہے شاہ بشیر میاں کہتے ہیں تیری نظر اس کھانے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ تو اپنی نظر ناپاک کر کے لایا ہے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو آ ہم تمہیں دکھاتے ہیں شاہ بشیر میاں جاتے ہیں پہلے ہی بوری کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد کہتے ہیں دیکھ اپنی آنکھوں سے یہ کیا ہے کہتا حضور میری آنکھیں تنگ ہے جب میں بوری کھولتا ہوں تو کوئلہ نکلتا ہے جب آپ بوری کھولتے ہیں تو اناج نکلتا ہے ذرا یہ تو بتا دیجئے یہ کھانے کو اور جو ہے چاول کو کوئلے میں تبدیل کرنے کی طاقت تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے یہ قوت تم کو کس نے عطا کی ہے تو شاہ بشیر میاں